اچھا اس کو دیکھتے ہیں. قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے اور آباد گھر کی. اس کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ویسے اس کا ترجمہ دیکھنا چاہیں طور کا تو ایک پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر سبزہ اگا ہوا ہو. لیکن اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو شریعت کوہ طور پر ملی تھی. یہ پہاڑ کا نام ہے جیسا کہ, اور اس کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے, قرآن میں کہا گیا ہے. اسی پہاڑ کے مختلف نام ہیں. اس سورے کے بارے میں کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ طور کی جب تلاوت شروع کی تو انہوں نے صرف 7 آیات پڑھی تھیں کہ ان کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کہتے ہیں کہ 20 دن تک وہ اس کے ہیبت کی وجہ سے بیمار رہے. یعنی اتنا ان کے اوپر اس کا اثر ہوا. یہ کافر شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے پاس آیا تو مسلمان مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں سورہ طور کی شروع کی 7 آیات تلاوت کی جا رہی تھی. تو اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ آیات سن کر ایسا خوف محسوس ہوا کہ میں جس جگہ کھڑا تھا بس میں اسی جگہ کھڑا رہ گیا, اور مجھے ایسا لگا کہ اسی وقت جس عذاب کا ذکر اس میں لیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, وہ ابھی فی الواقع ہو جائے گا, ابھی میرے اوپر آ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ وہ اسی وقت وہیں پہ کھڑے کھڑے اس کی تلاوت سن کر اور ایمان لے آیا تھا. تو کچھ یہ اس کے بارے میں ہمیں یہ واقعات بھی ملتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی. آگے بھی جا کے ہم مختلف قسم کی اب جو صورتیں 27 پارے میں آئیں گی آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی عظمت کی وجہ سے قسم نہیں کھاتے بلکہ گواہی کے طور پہ قسم کھاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی تو ہر چیز اعلیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کو کہیں کہ یہ اتنا اعلیٰ ہے تو میں اس کی قسم کھا رہا ہوں نا. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ کسی چیز کی کوئی بہت بڑی عظمت کو نہیں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ, بس اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اور اللہ کا حق بنتا ہے. اللہ نے دنیا میں ہر چیز بنائی تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا نام لے کے گواہی دے سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طور کی قسم کھائی جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہاڑ کی طرف اشارہ ہے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ ایک کھلی کتاب جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے. اب یہ جو ہے نا مستور کا ورڈ یہاں پر آ رہا ہے, تو یہ لکھی ہوئی کتاب کون سی ہے اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے. پہلی اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ تورا کا ذکر ہے, اور تورا جو ہے وہ اسکرولز میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی, یعنی اس طرح سے نا رول کی جاتی تھی ایسے. ہمارے قرآن پاک کی طرح کھلی بھی نہیں ہوتی ہے وہ, تو اس کی طرف اشارہ ہے. پھر مستور کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اینی بک, لکھی ہوئی بک. لیکن ظاہر ہے جب ہم قرآن میں آیات کا ذکر کر رہے ہیں تو اینی بک نہیں ہو سکتی, ڈکشنری معنی تو بن جائیں گے, لیکن یہاں ظاہر ہے تورا مراد ہے, اور یا یہ کہ کچھ کے رائے کے مطابق قرآن کریم مراد ہے کہ ایک ایسی کتاب جو لکھی ہوئی ہے. تو قرآن کی طرف بھی اشارہ یہاں پہ جا رہا ہے. پھر لوح محفوظ جہاں پہ اصل ٹیبلٹ قرآن کا موجود ہے, تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا یہاں پہ. اچھا, اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ رقیق جلد میں لکھی گئی ہے, تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے نا رقیق, تو رقین سے مراد ہے باریک چمڑا جس پہ کہ پہلے تورا کے بھی احکامات تختیوں پہ آپ کو یاد ہے نا لکھے گئے, سنا ہوگا آپ نے, تفسیر میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی بہت دفعہ. تو چمڑے کے اوپر پہلے لکھے جاتے تھے, اور قرآن کو بھی شروع میں چھالوں پر, پتوں پر اور چمڑوں پہ لکھا گیا, تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ. اس کے بعد اگلی جو بات آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ والبیت المعمور, اس سے کیا مراد ہے؟ گھر آباد. ترجمہ تو معمور کا سمجھ آ رہا ہے, آباد گھر. اب اس سے آپ یہ دیکھ لیجیے کہ مختلف مفسرین کے مطابق 7ویں آسمان پر ایک دنیا کی ہی طرح کا بالکل اسی ماڈل پر ایک خانہ کعبہ موجود ہے, اور جہاں پہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طواف کرتے ہیں. روزانہ تقریباً 70,000 فرشتے جو ہے وہ عبادت کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں, اور جن کی پھر دوبارہ قیامت تک کے لیے باری نہیں آتی. آپ یہ سمجھیں, جو ایک نے جس نے طواف وہاں کر لیا
اب قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں, مطلب 70,000 بھی ایک اندازہ ہے, واللہ عالم کتنے ہوں گے. تو یہ بیت المعمور سے یہ مراد ہے یہاں پہ جو اس کی تفسیر کی گئی. اور معمور سے ویسے مطلب اگر لیں آباد گھر, تو کیا مراد ہے کہ جیسے نیچے یہاں پر کعبہ جو ہے ہر وقت آباد رہتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہے نا, چاہے زوال کا وقت ہے, صبح ہے, شام ہے, رات ہے, ہر وقت آباد ہوتا ہے. اسی طرح جو 7ویں آسمان پہ کعبہ ہے وہ بھی ایسے ہی آباد رہتا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 5 سے لے کر اور 8 تک دیکھ لیتے ہیں. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ, اور اونچی چھت کی اور موزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. اگلی بات ہے اونچی چھت کی. تو یہ بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں اونچی چھت سے مراد کیا ہے, آسمان, جو کہ ایک نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں, 7 ہے. اس کے بعد موزن سمندر کی. تو موزن یہ جو مسجور کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے, تو اس سے یہاں تو آپ موزن دیکھ رہے ہیں نا, اس کا ایک ترجمہ کیا ہوا ہے بھڑکتا ہوا. اور بھڑکتا کب ہے, جب آگ کسی چیز میں لگ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے, سورہ تکویر ہے اس کی دلیل, جو میں ابھی آپ کو اس کی تفسیر بتا رہی ہوں نا, اس کی دلیل ہے سورہ تکویر آیت نمبر 6, جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرما رہے. تو یہاں پہ صرف موزن سمندر مراد نہیں, کیونکہ دیکھیے موزن کا مطلب کیا ہوتا ہے, رواں سمندر, ٹھیک ہے, رواں اسٹیڈی یوں کر کے چل رہا ہے پانی اس میں نا. یہاں مراد یہ ہے کہ وہ دن جب کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. تو پتہ کیا چلا, اللہ کی اپنی زمین, اللہ کا اپنا آسمان, اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ کوئی بھی جو ایک فینومینا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کوئی چینجز کر دے. اور قیامت کا دن تو ویسے بھی سارا ہر چیز بدل جائے گی. آپ کو تو پتا ہے نا, زمین کوٹ کے تلپٹ بالکل اسٹریٹ کر دی جائے گی, بہت کچھ چینجز ہوں گے نا. تو ان میں ایک چینج یہ بھی ہے کہ آج جیسے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ سمندر میں اور آگ لگ جائے, ہم کہیں گے نا یہ کیسی بات ہے. تو یہ سمجھ لیجیے قیامت کا وہ دن ہوگا کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے, اس میں آگ نکلنے لگے گی. تو اس کا ذکر کیا گیا. اور کیوں نکلے گی, تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہنے والا ہے, یعنی یہ ایک عذاب کی کیفیت ہوگی جو سمندر بھڑکائے جائیں گے, اور جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں, یعنی یہ کہ کوئی بھی اس کو, کوئی اس کے اندر چینجز آنے والا نہیں ہے. کوئی دیکھ کے ایسا نہیں کوئی فائر بریگیڈ آ گئی اور اس کو کسی طرح سے آگ کو بند کر دیا گیا, بند نہیں کیا جا سکتا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 اور 10. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا, اور اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے پھریں گے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ ہیبت سے وہ بیمار ہو گئے تھے نہ جانے 20 دن تک کے لیے, کتنے دن کے لیے. تو یہ ساری کیونکہ اس میں قیامت کی نشانیاں ہیں. تو اب اگلی جو نشانی بتائی جا رہی ہے وہ کیا, کہ آسمان بری طرح ڈگمگائے گا. یہ جو مورا ہے نا, اس سے مراد کیا ہے, حرکت, اضطراب. یعنی قیامت میں آسمان کا جو نظم, ایک انتظام چل رہا ہے, اس میں بھونچال آ جائے گا. بھونچال آپ سمجھتے ہیں نا, اس طرح سے نا ہر چیز یوں ہل جانا. تو جب اس طرح سب کچھ ہلے گا تو ستارے, کواکب, اوپر جو کچھ بھی آسمان میں سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آسمان پر عذاب اس روز آئے گا جو کہ کون سا دن ہوگا, قیامت کا. پہاڑ جو ہے وہ دھوئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے, اور ریت کے ذروں جو نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے, آج ہم عام طور پہ بھی دیکھیں, اگر آپ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے یہ پردہ ہٹائیں نا تو ذرے نہیں دکھتے ہیں, تو آدمی کہتا ہے کہ کیسی جرمز ہیں یہاں پہ, بیکٹیریا ٹائپ ہے. تو اس طرح پہاڑ ریت کے ذروں میں اس طرح تبدیل ہو جائیں. تو یہ وہ قیامت کا نقشہ ہے جو یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے. اڑے پھریں گے نا, یعنی وہ اپنی جگہ پہ اب نہیں رہیں گے, ٹیکس میں نہیں رہیں گے, وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے, بالکل ذرات, چھوٹے 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 ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 سے لے کے اور 12.
فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی غوض یلعبون، تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آج کھیل کے طور پہ حجت بازیاں کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ دن ہوگا، کس کے لیے یہ تباہی آئے گی، کس کے لیے یہ دن بڑا سخت ہوگا قیامت والا، جو کہ آج قرآن کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کی اگر کوئی ٹاپک بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے، کوئی بات بھی آ جاتی ہے، تو اس کو بھی وہ فن اور انٹرٹینمنٹ اور ڈسکشن کا ذریعہ بنا کے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن سے تعلقی اختیار کر کے دنیا کے بارے میں وہ کھیل تماشے کا شکار ہے، اور جو بھی حجت بھی کرتے ہیں تو دنیا کے بارے میں ان کی کوئی حجت نہیں ہے، دنیا کے بارے میں ان کو کوئی کوشچن نہیں ہے، وہ حجت بازی قرآن میں نکالتے ہیں۔ باقی کیا ہے، دنیا میں مصروف ہیں، دنیا کے بارے میں فکر مند ہیں، دنیا کے لیے کنسرن ہیں، دنیا کی نعمتیں پانے کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہر چیز جو ہے ان کی دنیا فوکسڈ ہے، آخرت کے بارے میں ان کو کوئی اس کا خیال نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا اور آخرت سے زیادہ دنیا کو اہمیت دی۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 13-14، یوم یدعون الی نار جہنم دعا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نار جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب یہ انہی لوگوں کا انجام ہے جو پیچھے میں نے آپ کو جن کے بارے میں بتا دیا۔ دو چیزیں، نمبر 1 کیا، دنیا کو کھیل تماشا سمجھا، نمبر 2 کیا ہے کہ حجت بازی میں لگے رہے، اللہ کے کلام سے سنتوں کے بارے میں حجت بازی کی۔ کسی نے اگر سنسیئرلی کوئی پیغام اللہ کا پہنچایا بھی تو بھی اس کو کوسچن کیا اور اس کا مذاق اڑایا، تو ان کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب ان کو دھکے مار مار کے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جہنم میں اٹسیلف لے جانا کافی ہے نا، دھکے مارنے کی ان کو کیوں ضرورت پڑ رہی، جانا نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے۔ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی آیت میں نا کوئی نہ کوئی ڈیپتھ ہوتی ہے، تو یہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر ایک انسان شرافت کے ساتھ چلا جائے، جیسے جیل لے جایا جا رہا ہے کرمنل کو، اگر وہ خاموشی کے ساتھ اور شرافت سے جا رہا ہو نا تو پولیس والے اس کو مارتے نہیں ہیں، کیا ضرورت ہے، کہیں وہ جا رہا ہے خود ہی چھپ کر کے جا رہا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اپنے ضد کا شکار ہوگا اور زبردستی اپنے کو پیچھے کرے گا اور روکے گا اور بات نہیں سنے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو پھر سختی کی جاتی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہاں یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو مار مار کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے آگ، یہ پروف ہے، دیکھ لو تم جس سے تم جھٹلاتے تھے۔ تو آج جو لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چوئنگم چبا چبا کے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں، کل ہم نے بات کی تھی نا کہ مارے گئے اندازہ لگانے والے خراسون کی ہم نے کل پڑھی تھی نا، تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کچھ سختی ہے اسلام میں، میرا نہیں خیال ہے کہ اسلام میں کوئی حجاب ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اسلام میں ایسا کچھ احکامات ہیں۔ تو اس دن ان کو یہ آئی ڈونٹ تھنک سو یا آئی تھنک سو کہنا بڑا بھاری پڑے گا، اور ایک ایک لفظ جو انسان نے اللہ کی جناب نے دنیا میں نکالا ہوگا پتہ چلے گا وہ تو سب ریکارڈڈ ہے، سب کچھ آوازیں کھول کے سامنے رکھ دی جائیں گی اگر انسان جھوٹ بولنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ جو بات ہے نا یدعون، تو یہ ایک تو ہوتا ہے نا دھکا دینا، یہ جو ورڈ دا آتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے سختی کے ساتھ دھکا دینا، زور سے دھکا دینا، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ اور ظاہر ہے یہ ایٹیٹیوڈ کس کا ہوگا، جہنم کے اوپر مقرر کرتا فرشتوں کا، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی پہ رحم نہیں کھاتے، بہت ہی تند و تیز اور سخت قسم کے وہ فرشتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے ہی انسان کو وہاں پہ گارڈ لگانا ہوگا جو اگر ہر ایک کے اوپر رحم کر کے ان کو حق کرنے لگے اور پیار کرنے لگے تو ہو گیا کام نا، پھر تو ساری جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ایسے تھوڑی نا فرشتے وہاں پہ ہیں، وہ تو بڑے تند و تیز اور سخت قسم کے فرشتے ہیں کہ وہ تو کسی کو بھی چھوڑیں گے نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 15-16، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوچ نہیں رہا،
جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ پہلی بات صبر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا جو صبر ہے یاد رکھیے گا کہ وہ محدود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ دنیا میں ہم خالی صبر ہے، آخرت میں صبر نہیں، دونوں جگہ صبر کرنا، لیکن دنیا کا صبر محدود ہے، جہنم کا صبر لامحدود ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ آپ دیکھیے کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، نافرمانوں کو بھی اللہ نواز رہا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف منصف ہوگا۔ منصف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس انصاف کرے گا، یہ اللہ کا کام ہوگا نا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبر پہ دنیا میں انسان کو اجر ملتا ہے جب انسان صبر کرتا ہے، لیکن یہ آفر محدود ہے۔ کب تک ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ ایک بات ہم طے کر لیں قرآن پڑھتے وقت کہ صبر تو ہمیں کرنا ہے، یا تو ہم دنیا میں شریعت کے اوپر اور اللہ کے احکامات اور اللہ کی اطاعت پہ صبر کر لیں، ایک تو یہ صبر چوائس ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آخرت میں جا کے اللہ کے عذاب پر کوئی صبر کرے، تو یہ چوائس آج انسان کر لے، کیونکہ اگر یہاں صبر نہیں کرے گا تو کہاں کرنا پڑے گا؟ آخرت میں۔ اور اگر یہاں پہ صبر کر لے گا تو آخرت میں پھر وہ سٹیج نہیں آئے گی صبر کرنے کی۔ دوسری بات کیا کہ دیکھیے اس صبر کی ویلیو دنیا میں بہت زیادہ ہے، حالانکہ اگر صبر کو آپ وے کریں تو آخرت کا صبر بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ تو عذاب کے ساتھ ہے، وہ تو سزا کے ساتھ ہے، لیکن بات کیا ہے کہ اس کا کوئی اجر نہیں۔ آج جو کچھ بھی صبر ہے کریں گے اس کی ویلیو بھی ہے، اس کا اجر بھی ہے۔ آخرت میں جو صبر ہوگا سزاؤں کے اوپر اس کا کوئی اجر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، یعنی کوئی ڈفرینسیشن نہیں کیا، کوئی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے اوپر ان کا یقین نہیں تھا کہ تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، آگے ایک اچھا اللہ تعالیٰ نے انجام ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہر ارمان پورا کیا، جو دل میں بات آئی بس کہا مجھے اس چیز کو پورا کرنا ہے۔ تو بات یہ کہ جو ایسے لوگ ہیں نا، تو جو شریعت پر دنیا میں قرآن کے احکامات پہ صبر نہیں کر سکتے، آپ بتائیں نا وہ آگے آگ پہ جا کے کیسے امید لگا کے بیٹھیں کہ یہ صبر کریں گے؟ جیسے سورہ البقرہ میں آتا ہے کیا صبر ہے ان کا آگ پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تو صبر ہو نہیں رہا ہے چھوٹی چھوٹی خواہشات نفس کے اوپر، اور وہاں پہ جہنم کے عذاب کے اوپر تیار ہے صبر کرنے کے لیے۔ کتنی ایک بیوقوفی کی سی بات ہے۔ تو سمجھیں کہ دنیا میں آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے کسی کے پاس 10 ملین کا چیک ہے، اور وہ چیک کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھا رہا۔ اچھا، اس چیک کی ایکسپائری کیا تھی؟ ڈیتھ۔ لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس چیک کو کیش نہیں کرایا، تو ضائع کر دیا نا اس صبر کو، اپنے دنیا میں کیا ہی نہیں صبر، تو ضائع ہو گیا، ڈیتھ کے ساتھ ہی وہ ایکسپائر ہو گیا۔ دوسری بات اس آیت میں کہی جا رہی ہے کہ آپ بتاؤ یہ جادو ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں کفار کا یہ کام تھا کہ پیغمبروں کو جادوگر کہہ دیتے تھے، یا قرآن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے سحر انگیز کلام، یا کچھ لوگ اگر مسلمانوں میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں بعض لوگ، تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ تمہاری برین واشنگ کر دی گئی ہے، تمہیں ہیپٹونائز کر دیا گیا۔ آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جو دنیا میں ایسے کامنٹس دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج جو یہ تم قیامت کا نقشہ سارا دیکھ رہے ہو، تو یہ تمہیں آج جادو کا کرتب لگ رہا ہے، یہ جادو ہو رہا ہے، دیکھو تم خود غور کرو۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے تم دنیا میں حق دیکھنے سے اندھے بنے رہتے تھے، تو آج دیکھو یہ تم عذاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس کو تم کل دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ کرتب لگ رہا ہے تمہیں کوئی جادو کا؟ یعنی کتنا بڑا اس میں جو ہے نا ایک طرح سے انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بات کافی، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ جو اس نے قیامت کے عقیدے کے بارے میں، آخرت کے عقیدے کے بارے میں جو شک کا شکار ہے۔ کافر تو ہیں ہی، ہم میں سے مسلمان بھی بہت سارے اس کا شک کا شکار ہیں، تبھی تو یہ حال ہے آج اعمال کا لوگوں کا۔ آگے دیکھتے ہیں 17-18۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ متقی لوگ وہاں باغوں نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔
اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے بات کیا ہے کہ آلدو یہاں پر ذکر ہے متقیوں کا، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرنے والے، پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ باغوں میں ہیں، نعمتوں میں ہیں، لطف اڑا رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. اب یہ تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی نا، بھئی ظاہر ہے بچ گئے تبھی تو جنت میں آئے ہیں. لیکن یہاں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ متقین کو 2 نعمتیں ملیں گی. نمبر 1 جنت میں داخلہ، اور نمبر 2 جہنم سے رہائی. تو اس سے ہمیں پتا کیا چلا کہ دوزخ سے بچ جانا اس سیلف ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو کہ پہلی بات ہے. اس کے بعد انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا. تو یعنی پہلی بات کیا بھی، حساب کتاب میں وہ کلیئر ہو گیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا. تو یہ نا ایک بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو ہائی لائٹ کر کے نہیں بتاتے. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس جو اللہ نے بچا لینا نا، اللہ جن کو جہنم کی آگ سے، تو اس تصور کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سوچ کے جنتی جو ہے وہ ایک ٹرنکویلٹی اور ایک ریلیکسیشن، ایک سلیس جسے ہم کہتے ہیں، اس فیلنگ میں آ جائیں گے کہ اللہ کا شکر ہے واقعی ہم بچا لیے گئے جہنم سے، واقعی ہم اس عذاب سے بچ گئے ہیں. یہ ان کی کیفیت ہوگی. کیونکہ دیکھیے جنت کی نعمتیں تو بعد میں وہ چکھیں گے، وہ تو جب انٹر ہو جائیں گے تب چکھیں گے نا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، جیسے ایسے ٹائم گزرے گا، جیسے ایسے دن گزریں گے. ابھی تو صرف ان کو یہی خیال سرور کا باعث بن رہا ہے، ریلیکسیشن کا باعث بن رہا ہے کہ الحمدللہ ہم آگ سے بچا لیا گیا، اللہ نے ہمیں اس کیٹیگری میں نہیں ڈالا. تو بڑی اہم یہ بات یہاں پہ ہمیں پتہ چلی. دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور جو اہم بات ہے وہ ہمیں تقوی کے بارے میں بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا تھا. تقوی کے اندر بھی نا 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو جو اوپر ہی ابھی ہم نے آیت نمبر 15 اور 16 میں بات کی نا، صبر اور شکر. آپ سمجھیے تقوی ایک کوئن ہے، اور اس کوئن کے ایک طرف صبر ہے اور دوسری طرف کوئن کے شکر. تو انہوں نے اپنی زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزارتے ہوئے یہ جنت تک پہنچ گئے. اور ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہاں پہ ایک یقین تھا کہ اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. کیا مراد ہے اس بات سے کہ جیسے کہ ہم دنیا میں یہ دعا مانگتے ہیں نا، اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنی من النار. تو جو لوگ بھی جنت میں جانے والے ہوں گے اور جہنم سے بچنے والے ہوں گے، یاد رکھیے گا وہ دعا کے بغیر نہیں بچے. تو یہ بھی ان کی ایک کوالٹی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ان کو بچا لیا گیا. کیوں بچا لیا گیا؟ اعمال تو تھے ان کے، آگے آ رہا ہے، آگے آیت میں ہم دیکھیں گے. لیکن ایکچولی وہ اس جہنم سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے دنیا میں. تو اللہ نے ان کی دعاؤں کی بنا پر انہیں بچایا. آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 19 اور 20 اور 21 بھی دیکھ لیتے ہیں اور 22 تک دیکھ لیتے ہیں. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون. ترجمہ ہے، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تکیوں پر تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیعا دیں گے. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی،
ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے. ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے. ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے. اب جنت کا نقشہ یا مزید جو بات کھینچی گئی وہ بتائی جا رہی ہے کہ کھاؤ اور پیو مزے سے. تو یہاں پر جنت کا جو تصور آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ بہترین لباس، بہترین کھانے، بہترین سواریاں، حور عین اور دیگر نعمتیں ان کا حصول. ٹھیک ہے نا، ہر چیز انسان کو ملے گی. تو اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ تم کھاؤ پیو، لیکن ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی کہ ان اعمال کے صلے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے. تو پتہ یہ چلا کہ جنت جو ہے وہ محض ناروں سے یا دل کی خواہشات کرنے سے یا رونے سے اور دھونے سے نہیں ملے گی، بلکہ عمل کرنے والوں کو جنت ملے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دنیا میں جنت کے لیے اسٹرائیو کرنے کے لیے ہجرت، قربانی اور جہاد کے ساتھ گزاری. تو یاد رکھیں جب یہ ہم کہہ رہے ہیں نا تعملون، تمہیں جنت ملی ہے بوجہ تمہارے عمل کے، تو تعملون جو ہے عمل کی بات ہو رہی ہے نا. عمل کے 3 پری ریکوزٹ ہیں، تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ تعملون کے 3 پری ریکوزٹ ہیں کہ وہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں دنیا میں. یعنی انہوں نے ہجرت کی گناہوں سے نیکیوں کی طرف، بدعات سے سنت کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، پھر قربانیاں دی انہوں نے اللہ کی راہ میں مختلف قسم کی، دین کے راستے میں، دین کے کو فلرش کرنے کے راستے میں. ذاتی ان کا مذاق اڑایا گیا، اس کو انہوں نے برداشت کیا، اور جہاد کیا. جہاد بھی یہی مراد ہے کہ اسٹرگلنگ ٹو دا اٹموسٹ لیول، یعنی اتنا زیادہ اسٹرگل کیا جتنی کہ ان کی استطاعت تھی دین پر قائم رہنے کے لیے. تو اس کے بغیر نا جنت نہیں مل سکتی. یعنی اب اس کو آپ اور کھولیں تو پتہ یہ چلے گا کہ جب دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، کچھ اپنے کریئر کی دیتے ہیں، کوئی علم کی دیتے ہیں، کوئی اولاد کی دیتے ہیں، کوئی پیسے کی دیتے ہیں، کوئی اپنے نفس کی جو خواہشات ایسی ہوتی ہیں نیگیٹو ان کی دیتے ہیں، کچھ جو ہے اپنی ہابیز کی دیتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بیج آف آنر کے طور پہ اپنی قربانی یا اپنے جہاد کو لو، کیونکہ جس نے بھی قربانی دی، جس نے بھی دنیا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دی یا جہاد کیا، تو انہی کا انجام جو ہے وہ ان جنت کے باغوں میں ہوگا. ہر ایک کو یہ مقام نہیں ملے گا. دوسری بات یہ کہ جیسے یہ کہا گیا کہ تم کھاؤ پیو مزے سے اپنے اعمال کے صلے میں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایسا مقام ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آیا. اتنی بلند پایا مقام ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ جو کھانے پینے کے تصور کے ساتھ جو اگلی بات آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ تختوں پہ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی خوبصورت آنکھوں والی حوریں بھی ہیں جن کو ہم ان سے بیعت دیں گے. تو ایک بہت ہی لگژری کا اور ریلیکسیشن کا تصور ہے کہ ریلیکس ہو کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. آمنے سامنے مراد کیا ہے؟ بیٹھنے کی، بات چیت کرنے کے لیے. جیسے دیکھیے ابھی آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. اگر آپ لوگ کریں نا تو آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا اور بڑی دقت ہوگی بات کرنے میں. اور جب انسان آمنے، میں اگر آپ لوگ کے یہاں بیٹھی ہوں تو میں آپ سے بہت اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہوں الحمدللہ، لیکن آپ لوگ نہیں کر سکتے میرے علاوہ، یعنی آپس میں. تو یہ ایک جو ایک پکچر کھینچی جا رہی ہے یہ کہ وہ ریلیکس ہو کے اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا کہ وہ دنیا کے بارے میں باتیں کریں. کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا انسان جب بہت کہیں سے سفر کر کے آتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرے کہ ہاں بھائی آپ سنائیں آپ کا کیسا تجربہ رہا، آپ کا کیسا رہا، آپ کیسے یہاں آئے، آپ نے کیا اچھے کام کیے تھے جو آپ کا یہ مقام ہوا آپ کا. تو اس طرح سے وہ سامنے آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک بڑا ریلیکسیشن کا تصور ہے. کھانا پینا ویسے بھی آپ کو پتا ہے نا ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے ہمارا دنیا میں بھی جب ہم ریلیکس کرتے ہیں. اور آج کل تو آپ دیکھیں نا کھانا پینا ہی واحد انٹرٹینمنٹ رہ گیا ہے. تو وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں
اور جو ہے باتیں کرتے ہیں اور مثال کے طور پہ ریلیکس کرتے ہیں آج کے دور میں بھی. تو یہ بھی وہاں ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جنتی آپس میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہوں گے, پی رہے ہوں گے, اور اب وہ دن ہوگا کہ وہ آن جاب نہیں ہوں گے, کیونکہ دنیا میں نا انہوں نے بڑی نوکری کر لی. کس کی؟ اللہ کی. انہوں نے بہت نوکری کر لی, بہت اللہ تعالیٰ کے آگے اطاعت کر لی. اب جو وقت ان کا آیا ہے وہ ریلیکسیشن کا ہے. اب اپنی مرضی سے وہ اٹھیں گے, اپنی مرضی سے آپس میں باتیں کریں گے, جو ان کا دل چاہے گا وہاں کریں گے. اور میں نے بلکہ آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ وہاں نیند تو ہے ہی نہیں. وہاں تو انسان جو ہے نا وہ ایک حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان 24 گھنٹے جو ہے وہ جگے گا. کیونکہ اس لیے جگے گا, آپ کہیں گے کہ نیند تو بڑے مزے کی چیز ہے. تو دنیا میں تو دیکھیں اللہ نے نیند اس لیے رکھی ہے کہ ہماری جو دنیا کی ٹینشنز ہیں اور ہمارے جو مسئلے ہیں, ہماری جو بیماریاں ہیں, تو اس میں جب تھوڑی دیر جب نیند آ جاتی ہے تو انسان ان چیزوں سے نکل جاتا ہے اور ریلیکس ہو جاتا ہے اور دوبارہ تر و تازہ ہو جائے, ورنہ مریض ہے. بیماری بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو اذیت اتنی ہوتی ہے, تو جب انسان جو بعض دفعہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے میری 1 گھنٹے آگ لگ جائے نا تو میں اس تکلیف سے نکل جاؤں, اور اس کے بعد پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ دوبارہ وہ بیماری کو یا اپنے ایشوز کو دیکھ لے. آپ دیکھیں جن کے گھر میں مسئلے مسائل, کسی کی بچی کی ڈیوورس ہو گئی, کسی کے کوئی ڈیتھ ہو گئی فیملی میں, تو ان کو بعض دفعہ کیا کہتے ہیں, لیکٹوٹنل دے کے سلا دیتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی دماغ ریلیکس ہو, 2-3 گھنٹے کے بعد اٹھے تو کچھ یہ انسان بن جائے, ورنہ تو پاگل ہو جائے نا انسان سوچ سوچ کے. تو جنت میں اتنی نعمتیں ہیں, اتنے پلیجرز ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ بندے سے 1 سیکنڈ بھی وہ پلیجر مس نہ ہو. سونے کا تو مطلب ہے کہ وہ مزہ چلا گیا, سونے میں کوئی انسان اپنے حواس میں تو نہیں رہتا نا پھر. تو یہ ریزن ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی نیند 24 گھنٹے کا نیند کا ہے ہی نہیں وہاں پہ. جنت میں اللہ نے رکھی نہیں نیند. تو بہرحال یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں کے ساتھ ایک نعمت اور بھی دے گا, جو حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں دے کے بندوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کچھ اور بھی چاہیے. وہ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ مل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تمہیں ایک نعمت دوں گا جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے, اور دوسرے اللہ تعالیٰ ایک اور بڑی نعمت دیں گے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب آج وہ دن ہے کہ اب میں اس کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوں کبھی بھی. ظاہر ہے اس سے بڑھ کے کوئی نعمت انسان کے لیے ہو بھی نہیں سکتی نا, کہ اللہ جو ہے وہ دن آ جائے کہ انسان کبھی بھی ناراض اللہ نہ ہو بندے سے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب یہ ایک اور ڈفرینٹ اینگل سے ہم یہ حور کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہاں جیسے آپ دیکھیں نا کہ بہت ساری نعمتیں, ایک تو اور بھی کچھ نعمتیں جنت کی ہیں کہ وہاں پہ کوئی کمی نہیں ہوگی, کوئی ختم ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ بھی جنت تھی وہ مقام ہے. دوسری بات کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا, کوئی بیماری نہیں ہوگی. اور واقعی یقین سے مطلب میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو نا صحت سے بڑھ کے نا کوئی چیز نہیں. یعنی اگر انسان کی صحت ہے تو بھی وہ دین کا بھی کام تبھی کر سکتا ہے نا جب صحت ہے, اور جو ہے ایک پروڈکٹیو زندگی بھی تبھی گزار سکتا ہے جب صحت ہے. اگر انسان کی صحت نہ ہو تو بہت ساری خواہشات دل میں رکھنے کے باوجود بھی وہ نہیں کر سکتا کام, بہت سارے کام, پروڈکٹیو کام. تو صحت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے تب اس کی ورتھ انسان کو پتہ چلتی ہے کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, بڑی قدر آتی ہے انسان کو. تو یہی والی چیز ہے کہ وہاں پہ مرض جیسی تکلیف اور اذیت والی چیز ہوگی نہیں کہ انسان کبھی بیمار پڑے. دوسری بات کیا ہے, بھوک. آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کو پرہیز بتا دیا جاتا ہے, اب کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی, اب میٹھا ایسی چیز ہے ہر ایک کو دل چاہتا ہے کھانے کا, لیکن جس کو ڈائبٹیز ہے وہ نہیں کھا سکتا. تو آپ اس سے پوچھیں نا کہ یہ کیا چیز ہے, اس کو بھوک ویسے نہیں لگی, کس کی لگ رہی ہے, کریونگ کس چیز کی ہو رہی ہے, میٹھے کی. بھوک ایکچولی آپ اس کو ایک اور نام کریونگ دے دیں. اب اس کے سامنے جو ہے وہ 10 طرح کے کیکس رکھے ہوئے ہیں اور آئس کریمس رکھی ہوئی ہیں, شاہی ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ نہیں کھا سکتا بیکاز آف ڈائبٹیز. تو اب آپ یہ بتائیے نا کہ یہ اس کو جو ہے پلیزر, مطلب اس کا ایک بہت بڑا پلیزر زندگی سے نکل گیا نا. تو جنت وہ مقام ہے کہ وہاں پہ انسان جو ہے کسی قسم کے اس کو پرہیز, کوئی بھی بھوک ایک سیلف نہیں ہوگی, بلکہ وہ پلیزر کے لیے کھائے پیے گا. دوسری بات دیکھیں ایک اور چیز, وہ تو میں حدیث آپ کو بتا چکی کہ دنیا کی عورت کو جو بیوی ہوگی اس کو پریفرنس ہوگی حور کے اوپر. لیکن ایک اور اہم بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے نا تو ہماری جو پرائیورٹی لسٹ ہے وہ بھی ہماری, جیسے ہر چیز چینج ہو سکتی ہے تو وہ بھی چینج ہو سکتی ہے.
ہم دنیا میں جو رہتے ہیں ہمارا ایک محدود تصور ہے اور ایک محدود ایک مائنڈ سیٹ دنیا نے ہم کو دیا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی، اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، ایک عورت اور مرد کا یونین ملنا ان کا نا، یہ واحد جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں نعمت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نہ اس کے آگے کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی، بس یہی ساری نعمت ہے. تو اسی محدود سوچ کے ساتھ ہم جنت کو بھی لیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس شاید یہی دی اینڈ ہے، کہ مطلب بس وہاں جائیں گے اور وہاں کپل کے ساتھ مل جائیں گے اور ساری زندگی گزاریں گے، بس یہی شاید ساری خوشی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم حور کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں اسی لیے اس میں جیلسی یا کہنا چاہیے کہ کوشچن اٹھتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سورہ قوف آیت نمبر 35 میں آتا ہے نا کہ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے ان کو دینے کے لیے. تو مراد یہ ہے کہ یہ خواہش ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان، ہر عورت، ہر مرد کی بس یہی خواہش ہو کہ اس کو ایک حور مل جائے اور عورت کہے کہ مجھے کوئی ہسبینڈ مل جائے بس مجھے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی نمبر 1 جو پرائیورٹی ہو وہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے نمبر 1 پرائیورٹی اس کا اللہ کے ساتھ کچھ ملاقات کرنے کا وقت ہو کہ اللہ تعالیٰ میری سب سے بڑی خواہش ہے زندگی کی یہ، یا کچھ اور، اینی تھنگ ایلس، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو کبھی بھی جس کو کہتے ہیں نا، اس بات کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیجیے یا اس چیز کو اگنور نہیں کیجیے کہ انسان کی خواہش وہاں جا کے چینج ہو سکتی ہے. اور بے تحاشا چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دی نا کہ اتنی چیزیں تو میں تمہیں اور دوں گا، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سرپرائزز آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں ملنے لگیں تو آپ کے ذہن میں اگر محدود چھوٹی چیز کا تصور ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں کتنی بیوقوف ہوں، میں اتنی چھوٹی چیز مانگ رہی تھی. مثال کے طور پہ آپ کے ہسبینڈ کہیں گئے ہوئے ویکیشن پہ اور وہ واپس آئے، آپ نے ان سے ایک معمولی کوئی آئی لائنر منگایا تھا، ٹھیک ہے، تو اب آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بھئی یہ میرے لیے آئی لائنر لائیں گے، کوئی بھی میک اپ کی چیز، لپسٹک یا آئی لائنر لائیں گے. اب جب وہ لائے چیزیں تو وہ تو پتا چلا پورا آپ کے لیے میک اپ کا کٹ لے آئے. تو ابھی آپ اس سے نہیں سنبھلی تھی تو پتا چلا ایک پرفیوم بھی آ گیا. پھر اس سے بھی ابھی آپ نہیں سنبھلی تھی تو آپ کو پتا چلا کہ ایک پرس بھی لے آئے. پھر ابھی اس سے بھی نہیں آپ سنبھلی تو پتا چلا کہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا سا سویٹر بھی آیا ہے، پھر ایک سینڈل بھی آئی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ آپ نے جو ان کے سے فرمائش آئی لائنر کی تھی وہ کدھر گئی؟ کہاں گئی وہ تو پیچھے اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی نا، ختم ہی ہو گیا. آپ بھول ہی گئی کہ میں نے آئی لائنر بھی منگایا تھا. اور حالانکہ اس سے پہلے آپ کہہ رہی تھی آئی لائنر ہی لے آئے تو بہت بہت بڑی بات ہوگی، میں بہت شکر گزار ہوں گی اگر آپ آئی لائنر لے آئے، ہے نا ایسا. تو اتنا بڑا آپ کو سرپرائز کیونکہ مل گیا تو اب یہ چھوٹی سی چیز جو ہے نا آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے اس کی، آپ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہیں. تو میں یاد رکھیے میں ہسبینڈ کو آئی لائنر نہیں بنا رہی، آئی لائنر سے کمپیئر نہیں کر رہی، لیکن میں ایک مثال دے رہی ہوں. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ دنیا میں یہ چیز، یہ سطحی چیزیں ہیں دنیا میں، ایک مرد اور عورت کا ساتھ، دیٹس اٹ. بس فلمیں بھی اسی پہ گھسی پٹی بنے چلی جائیں گی، بنے چلی جا رہی ہیں. ایک مرد اور عورت کی ریلیشن شپ، پھر بیچ میں ایک اور عورت آ گئی، ایک اور لڑکی آ گئی، ایک کوئی بیچ میں مرد ویلن آ گیا، بس یہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو دنیا کی چیزیں. تو آخرت میں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ بہت بہت کچھ وہاں پہ نعمتیں ہیں اور انسان کا مائنڈ سیٹ بھی بہت کچھ الگ ہو سکتا ہے. آپ کو یہاں تک بھی یہ شاید بات پتا ہوگی کہ اگر دنیا میں ایک مرد اور عورت ہے، اگر مرد دین پہ نہیں ہے تو اس کا تو اسپاؤس بدل جائے گا. جو نیک عورت اس کی ہے، ایک عورت نیک ہے اور مرد نیک نہیں، تو اس عورت کا اسپاؤس جنت میں کوئی اور ہوگا، وہ تھوڑی ہوگا، وہ تو دوزخ میں بیٹھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح وائس ورسا. تو کپلس بھی چینج ہو جائیں گے. لاکھ دنیا میں محبت ہو، ان سے کرتا رہے انسان محبت، لیکن اگر ایک عورت جو ہے وہ نیک ہے اور میاں اس کا بد ہے تو اس کا نہیں ملاپ ہو سکتا جنت میں، دونوں کی سیپریشن ہو جائے گی. تو ویسے بھی یہ رشتے تو سارے قائم رہیں گے بھی نہیں. واللہ عالم کس کس کے آگے رہیں گے. چاہے وہ عورت اپنے اللہ کے نافرمان شوہر سے محبت ہی کرتی ہو اور وہ دعا ہی کرتی ہو کہ مجھے یہی ملے، لیکن وہاں پہ فرمائشی پروگرام تو نہیں ہے نا کہ وہاں پہ دروازے پہ کھڑے ہو کے عورت رونے لگے کہ پلیز اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانے دیجیے، چلیں ایسی انہوں نے کچھ تھوڑے برے کام کر دیے، اللہ معاف کرے.
تو کوئی بات نہیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے جنت میں جا کے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی دنیا میں ٹھیک نہیں ہوئے, ہے نا یہ بات, فرشتے بھی کہیں گے دنیا میں ٹھیک نہیں ہوئے آپ کیسے ہو جائیں گے, تو ان کے لیے رول تو نہیں بدلا جائے گا آپ کے لیے. اور یاد رکھے گا کوئی عورت بھی اتنی بیوقوفی کی باتیں نہیں کرے گی. جنت میں بیوقوف نہیں جا رہے, یاد رکھیے گا, ایڈیٹس نہیں جا رہے کہ ہنسا رہے ہیں وہاں سب کو کلاؤنس کی طرح, سب ہنس رہے ہیں دیکھو کیسی باتیں کر رہی ہے. ایسے تھوڑی ہوگا, وہ خود بھی عقل مند ہوں گی, وہ کہیں گی کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیے اللہ کی رضا میں دنیا میں وہ راضی رہیں تو فوراً انسان, ایک تو محبتیں تو نکل گئی ویسے. ایک اور بات یاد رکھیے گا, محبت تو ہے ہی نہیں وہاں تو جب بچے ماں باپ کو نہیں اور ماں باپ بچے, یہ رشتہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ رشتہ ہوتا ہے. جب ان سے ہی محبت نکل گئی تو یہ کون سی محبت, یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسرے جوڑے دے دے گا. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارا محدود تصور ہے, اور اسی لیے ہم نے حوروں کو ایک ایشو, ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے اپنی زندگی کا. وہ وقت تو آنے دیں کہ جنت میں جائیں, جنت کا پتہ نہیں ہے, اور حوروں سے جلسی ہے پہلے سے ہی جو ہے نا وہ غیبتیں شروع کر دی حوروں کی, ابھی ملے بھی نہیں ہیں ان سے, اور ان کی غیبت. عورت کا معاملہ دیکھیے نا, ابھی سے ہی مرد نہیں ہے تو اس کے اوپر ہنس رہے ہیں, باتیں بنا رہے ہیں, عورتیں جو ہے وہ باتیں کرتی ہیں اور اس کے اوپر غیبتیں کرتی ہیں. تو انسان کی سوچنے والی بات ہے, وہ وقت تو اللہ لائے, اس کے بعد انسان اللہ سے اپنی امید رکھے کہ جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے گا بیسٹ ہوگا, مجھے کیا عقل اور سمجھ اس کے حوالے سے. تو یہ بات جو ہے نا بڑی پتے کی, اور میں آپ کو بتا رہی ہوں, بہت امپورٹنٹ بات بتا رہی ہوں, اس بات کو یاد رکھیے گا. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ بعض دفعہ جو ینگ جنریشن یا بچے ہیں وہ اس قسم کے کوشچنس کرتے ہیں کہ حور کیا ہوگی, یہ کیا ہوگی. اور وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ مرد کے اندر جو ایک انسٹنکٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا, وہ عورت کے طلب کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس لیے اللہ نے یہ ایک اٹریکشن ان کو دلانے کے لیے حور کا عنصر رکھا ہے کہ تم دنیا میں نیک کام کرو تو تمہیں اس کے بدلے میں ملے گا. عورت کے اندر یہ نہیں ہے, اتنا پوٹنٹ جذبہ یہ نہیں ہے, تبھی اللہ نے ہمارے لیے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے الگ سے نہیں کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری فطرت عورت کی پتہ ہے. عورت اور بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ پلیزر محسوس کرتی ہے اور انجوائے کرتی ہے اور چیزوں کو, جو کہ مرد کے اندر وہ چیز فرق ہے, اس کی اٹھان الگ طریقے سے اللہ نے کی. آگے جو بات آ رہی ہے آیت نمبر 21-22, اس میں ہم دیکھتے ہیں